الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى عن رسله إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وقال تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، وقال سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. انتهى كلامه رضي الله عنه. تمام تعریف آج بھی کل بھی ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، سمیع بصیر ہے۔ پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنے اسماء میں، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے، کیونکہ وہ ہر تعریف کے قابل اور مستحق ہے۔ سبحان اللہ ما اعظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حدیث میں اس چیز کی خبر دی کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو ختم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس کی اجازت دی، ایک گرما میں ایک سرما میں۔ تو دنیا میں جو سخت گرمی پڑتی ہے وہ جہنم کی سانس کا اثر ہے، اور جو سخت سردی ہوتی ہے وہ بھی اس کی سانس کا اثر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی تاریخیں 16 ذوالقعدہ 1445 ہجری
24 مئی 2024 عیسوی۔ خطبہ جمعہ جس موضوع پر ہوا ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، وہ ہے تقوی اور اس کی فضیلت، اللہ سے ڈرنا اور اس کی فضیلت۔ تقوی اور اس کی فضیلت، یہ آج کے خطبے کا موضوع رہا، جس میں ہمارے خطیب صاحب نے تقوی کی حقیقت، اس کی اہمیت، یہ پہلے خطبے میں بیان کیا، اور دوسرے خطبے میں، 2 خطبے ہوتے ہیں معلوم نا جمعے میں، ایک بیٹھنے سے پہلے ایک خطبہ، بیٹھنے کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے وہ دوسرا خطبہ۔ دوسرے خطبے میں آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں تقوی کے فوائد اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، بیان کیا ہے۔ تقوی عربی میں تقوی ہے، اردو میں بھی تقوی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ یہ ایک قسم کی عبادت ہے۔ اچھا، عبادتیں جو ہوتی ہیں، بعض عبادتیں ظاہری ہوتی ہیں، بعض عبادتیں باطنی ہوتی ہیں۔ جیسے ظاہری عبادت نماز پڑھنا، بھی ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، نماز پڑھنا یہ ظاہری عبادت ہے۔ ایک ہوتی ہے باطنی عبادت، جیسے ڈرنا اللہ سے، تقوی، محبت کرنا اللہ سے، اللہ کی ذات سے اجر و ثواب کی امید رکھنا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب قلبی باطنی عبادتیں ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ تو تقوی بھی باطنی عبادت ہے، اس کا اثر، اس کی جگہ دل ہے، اس کا اثر پڑتا ہے ظاہر پر۔ اور ایسی ہوتا بھی ہے جو باطنی عبادات ہیں وہ باطنی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اس کا اثر، اس کے بینیفٹس آپ کو ظاہر نظر آئیں گے۔ اللہ کا ڈر، تقوی، یہ باطنی عبادت ہے۔ اللہ کا ڈر، اس کی جگہ ہے دل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، حدیث موجود ہے، آج کے خطبے میں بیان کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہاں ہونا، ڈر یہاں ہوتا ہے، ڈر یہاں ہوتا ہے، ڈر یہاں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ دوسری چیز، یہ لفظ تقوی اصل بنا ہے وقایا سے۔ وقایا یعنی بچاؤ، آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں بچاؤ۔ تو تقوی کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن، اپنے اور اللہ کی پکڑ کے درمیان، اللہ کے عذاب کے درمیان ایسی چیز کرنا جس سے ہم بچ جائیں، یعنی ایسے کام کرنا جس سے انسان اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچ جائے۔ وقایا، اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں رکھنا ایسی چیزیں جس سے آپ اس عذاب سے بچ جائیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ انسان کیا کرے کہ جس سے اللہ کے عذاب سے، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائے؟ دو کام ایسے ہیں جس سے انسان اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ کیا ہیں 2 کام؟ نمبر 1، اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ نمبر 2، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ یہ 2 کام کریں گے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، وقایا ہوگا، بچاؤ ہوگا، بچ جائیں گے پکڑ سے اللہ کی۔ اب معلوم ہے نا احکام، جیسے کوئی ایک حکم بتائیے اللہ کا، نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، بہت اچھی، تو نماز پڑھنا، آپ نماز پڑھیں گے، یہ تقوی ہے، تو نماز پڑھنے سے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، حکم ہے، اور بھی بہت سارے احکام۔ اچھا، اللہ کی منع کردہ چیزیں بہت ہیں جس سے بچنا ہے، ایک بولیے، کوئی بھی بولیے، میں اشارہ کیوں کروں، کوئی بھی بولیے۔ شراب پینا، شراب پینا اللہ نے منع کیا ہے، تو شراب مت پیجیے، آپ رکیے اس سے، یہ حرام ہے، تقوی ہو گئی۔ نماز پڑھنا مثال کے طور پر حکم پر عمل ہے، اور شراب چھوڑنا، نہیں پینا، پی سکتے ہیں، نہیں پینا، نشہ چھوڑنا، شراب چھوڑنا تقوی کہلائے، اس سے بھی ہم اللہ کی عذاب سے بچیں۔ تو ایسے جتنے احکام ہیں اللہ کے اور منع، دیکھیے 2 چیزیں ہیں، اوامر نواہی کہتے ہیں اس کو، آرڈرز کیا بولتے ہیں اس کو، ڈس آرڈرز،
منع کردہ چیزوں کو، ڈس آرڈر۔ ہاں فرقان بھائی، دلی والے انگلش تو زیادہ بولتے ہیں شاید۔ ہاں تو آرڈر پر عمل کرنا، ڈس آرڈر سے اپنے آپ کو، احکام پر عمل، منع کردہ چیزوں سے بچنا، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ اب احکام معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ عمل ہو اس پر۔ اب نماز پڑھنا بولے آپ، صحیح بات ہے، سب کو معلوم ہے، اور کیا ہے بھائی ایسے معلوم کرنا؟ نہیں سوال نہیں ہے، ٹائم نہیں ہوتا، آپ جواب دے دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ایسے اور معلوم کرنا کہ مجھ پر کیا حکم ہے اللہ کا، میرے لیے کیا آرڈرز ہیں اللہ کے، میں شوہر ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں اگر بیوی ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے اللہ کا، میں تاجر ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں مالدار ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں غریب ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے اللہ کا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ میں عام بات کر رہا ہوں۔ میں عالم ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں عام آدمی ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں بیٹا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں بیٹی ہوں تو میرے لیے اللہ کے کیا حکم ہے، میں باپ ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، ماں ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے۔ احکام کو پتہ کرنا، کیا حکم ہے میرے لیے، ایز اے ہسبینڈ میرے لیے کیا حکم ہے، ایز اے ٹیچر، ایز اے عالم، ایز اے بزنس مین، ایز اے وغیرہ وغیرہ، کیا حکم ہے میرے لیے۔ ایک معلوم کرنا اور عمل کرنا۔ نمبر دو، کن کن چیزوں سے مجھ کو اللہ نے روکا ہے، میں شوہر ہوں تو کس چیز سے منع کیا اللہ نے، ظلم نہیں کرنا بیوی پہ، اچھا ٹھیک ہے۔ میں بیوی ہوں، میرے لیے اللہ نے کن چیزوں کو روکا ہے، نافرمانی نہیں کرنا، شوہر کو تکلیف نہیں دینا، اچھا نہیں روکا ہے۔ میں تاجر ہوں تو مجھ سے اللہ نے کس چیز سے روکا ہے، دھوکہ نہیں دینا، مال میں دھوکہ نہیں دینا، تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو ایسے جتنے منع کردہ چیزیں ہیں اس سے رکنا، یہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، بڑی چیز ہے۔ اور سنیے اس کی اہمیت۔ اچھا اس کو ایک صحابی کے جو مثال ہے نا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان سے پوچھا، کن سے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ صحابہ دیکھیے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ آج کہاں ہیں؟ پوچھتے آپ علم حاصل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے علم حاصل؟ عمر ہے اس کے لیے کوئی قید نہیں، کبھی بھی کوئی بھی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا، بھائی تقوی کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ کانٹے والے راستے پر، مثال سے سمجھایا، کانٹے والے راستے سے اگر آپ کو گزرنا ہے، ایک راستہ ایسے ہے جس میں کانٹے ہیں، کانٹے مطلب رائٹ لیفٹ، کانٹے ہیں، درخت ہیں کانٹے دار، کیسے جاؤ گے آپ، کیسے گزرو گے اس راستے سے؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو بچا کر اس راستے سے گزروں گا تاکہ مجھے کانٹا نہ چھبے، نہ میرا کپڑا پھٹے، نہ میرا جسم زخم آلود ہو۔ بولے یہی تقوی ہے کہ زندگی میں، دنیا میں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، حرام چیزوں سے جس کی پکڑ ہوگی، اس سے بچتے 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 نکل جاؤ۔ کیا پیاری مثال دی، دیکھیں، سمجھ میں آئی بات؟ آگے سنیے۔ ہر جمعہ سن رہے، آپ کتنے سال سے سن رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بھائی، سن رہے۔ سننے والا اچھا ہے نہیں سننے والے سے، سننے والا اچھا ہے سونے والے سے، صحیح ہے نہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہم کو، میں بھی سنا خطبہ، آپ بھی سنیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے بھائی، یہ سننا قال اللہ قال رسول سننا، کیونکہ لوگ کچھ اور سنتے ہیں اس میں، ریلز، موویز، بیکار کی چیزیں، بکواس، کامیڈیز، پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں، حرام چیزیں، غلط چیزیں، فحش، بیکار کی چیزیں، جھوٹ، غیبتیں، سب سنتے ہیں۔ آپ قال اللہ قال رسول سن رہے ہیں، مبارک ہو آپ۔ جمعہ پڑھتے بہت ہیں، سنتے کتنے ہیں ترجمہ؟ آپ لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ مسجد بھری ہوئی تھی جمعہ میں، اور جانتے ہیں اس مسجد میں اکثر اردو سمجھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن اٹھ کے چلے جاتے جمعہ کے بعد والوں، ان کو چائے پینا ہے، ان کو سونا ہے، ان کو بکواس کرنی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہنا۔ ہاں مجبوری الگ چیز ہے، مجھے نہیں، ویسے سب کی اپنی اپنی مرضی، لیکن یہ سننے کا کتنا اجر ملے گا آپ؟ رحمت اللہ کی حاصل ہو، فرشتوں کی دعائیں ملیں گی آپ کو، اور علم ملے گا، چیزیں معلوم ہوگی، ایمان بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ صحیح بولیے آپ۔ میں بولتا ہوں تو میرا ایمان بڑھتا ہے، آپ سنتے ہیں آپ کا ایمان بڑھے گا، اسی سے اصلاح ہوگی نا ہماری آپس میں۔ زنگ لگ جائے گا، ورنہ زنگ یہ ضروری ہے، جیسے چیزوں کو زنگ لگتا ہے نا، ویسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تقوی اس کا علاج ہے۔ چیز کو زنگ نہیں لگتا ہے تو زنگ لگنے نہیں دینا۔ اللہ مجھے اور آپ کو زنگ
سے محفوظ رکھے، تباہیوں، بربادیوں، ہلاکتوں سے محفوظ۔ تقوی کی اہمیت دیکھیے، اللہ کی وصیت ہے یہ، ڈرنا، اللہ سے ڈرو، پیغمبروں کے لیے بھی، ایمان والے بندوں کے لیے بھی، سب کو اللہ نے وصیت کی، اے پیغمبروں اللہ سے ڈرو، اور اللہ نے ایمان والے بندوں، اے ایمان والے بندو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ، اور اگلے پچھلے تمام لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت، اللہ نے فرمایا، آیت ترجمے کے ساتھ سنتے چلیے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، اہل کتاب جو پہلے لوگ گزرے، اور تم بھی، سب کو اللہ کی وصیت ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اور پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو تقوی کی وصیت کی، تمام پیغمبروں نے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرو، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرو، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، اللہ سے نہیں کیوں نہیں ڈرتے ہو، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی وصیت تھی، اللہ کی وصیت، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، متقی، امام المتقین، اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کرو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو کہا، فرمایا وصیت کی اللہ سے ڈرو، فرمایا علیکم بتقوی اللہ، تم سب اللہ سے ڈرو اے میرے امتیوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، تم سب اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ وصیت ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں خطبے میں بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وعظ و نصیحت میں بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خطبہ نکاح میں بھی وہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں تقوی کی وصیت، یا ہم بھی پڑھتے ترجمے میں، شروع میں آپ کو یاد ہوگا، جب بھی میں ترجمہ شروع کرتا ہوں 3 آیتیں پڑھتا ہوں نا، خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہیں، وعظ و نصیحت میں بھی پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتوا، تقوی ہے اس میں پورا۔ اور آپ کو معلوم ہے کیا کہ عبادتوں کا پھل تقوی ہے۔ عبادتیں ہیں نا، نماز، روزہ، عمرہ، حج، زکوٰۃ، اس سے کیا ملتا ہے انسان کو، بینیفٹ، ثمرہ کیا ہے اس کا؟ تقوی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں ڈر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور اہمیت دیکھیے اس کی، اللہ تعالیٰ انہی کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے سمجھ میں آیا یہاں تک؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک حدیث خطبہ میں پیچھے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو؟ مسجد میں اللہ سے ڈرو، گھر بازار میں اللہ سے ڈرو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو اللہ سے ڈرو، اکیلے رہو اللہ سے ڈرو، آفس میں رہو اللہ سے ڈرو، سفر میں رہو اللہ سے ڈرو، حضر میں رہو اللہ سے ڈرو، دوستوں کے ساتھ رہو اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں کے ساتھ رہو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو 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 ڈرو۔ اگر ساس اللہ سے ڈرے تو بہو بیٹی نظر آئے گی، صحیح ہے؟ میں سوچا کچھ جملے بولنا ہے، ایسے بولے نہیں۔ شوہر اللہ سے ڈرے گا تو بیوی کو جب دیکھے گا بولے گا نہیں، اس کے حقوق ادا کرنا پڑے گا۔ شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو بیوی کو مارے گا، ظلم کرے گا، ستائے گا، تکلیف دے گا نہیں، کیوں؟ ڈر آ گیا، پاور ہے، بڑا ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، بیوی ہے وہ، لیکن مارے گا نہیں، ستائے گا نہیں، ظلم نہیں کرے گا، حقوق ادا، کیوں؟ اس کے دل میں بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا تو شوہر کو یہ نہیں بولے گی کہ واش روم جانا ہو تو بھی پرمیشن لوں آپ کی، آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، جانا ہے پوچھوں جاؤں، پوچھے گی کیا؟ اور ایک سوالات بہت آتے رہتے ہیں نا، اس لیے بولنا پڑتا ہے مجھے، کیا حدیث میں لکھا ہوا ہے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا مجھ پر واجب ہے؟ آ رہے ہیں کیسے کیسے سر؟ جس بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا یہ ایسے پوچھے گی۔ کیا اسلام میں ہے
شوہر کے گھر والوں کی بھی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا وغیرہ مسائل۔ جس بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ شوہر کی خدمت کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کے حقوق ادا کرے گی، اپنے رب کو راضی کرے گی، اس کو جنت چاہیے۔ 4 کام کر لے نا عورت۔ میں پتہ نہیں بمبئی پتہ نہیں کہاں بولا تھا، بمبئی میں ادھر خطبے میں ایک جگہ بات ہوئی تھی پروگرام میں، بینگلور 4 کام کر لے عورت۔ میرا ایک جملہ میں بینگلور میں اس وقت میں بولا تھا، یہاں بھی بول رہا ہوں، سنیے کیا جملہ تھا وہ۔ عورت اپنے گھر سے باہر نکل کر فتنوں کے دروازے کھولے، عورت اپنے گھر سے باہر نکل کر فتنوں کے دروازے کھولے، اس سے اچھا ہے گھر میں بیٹھ کر 4 کام کرے، جنت کے دروازے کھول لے۔ کیا بات ہے، کیا کام 4؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابند، اور یہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ جس بیوی کے دل میں، جس عورت کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ نماز کی پابند ہوگی، اس کو بولنا نہیں پڑے گا شوہر اٹھو بیگم نماز پڑھو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لے گی۔ رمضان کے روزے رکھے گی۔ 2 کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام کرنا ہے نا۔ پہلا کام 5 وقتہ نماز کی پابندی، دوسرا کام رمضان کے روزے، رمضان کو فجر پڑھ دیں، تیسرا شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، چوتھا اپنی عزت کی حفاظت۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ایسی نیک خاتون سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو شوہر کو خوش رکھے گی، خدمت کرے گی، عزت کرے گی، شوہر کے گھر والوں کو دیکھے گی، ارے یہ بڑے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، یہ ساس ہیں لیکن میری امی کی عمر کے ہیں، تو چشمہ چینج ہو جائے گا۔ چشمے بدلنے پڑتے ہیں بھائی۔ تقوی کا چشمہ آئے گا تو دیکھے گی کہ یہ ساس ہیں ساس، لیکن میری امی کی عمر کی ہیں، بڑی ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ضرورت ہے، میں ان کی خدمت کروں گی، اللہ کو خوش کروں گی، میرے شوہر کو، مجھے جنت ملے گی۔ کیا آواز ہے بھائی، کیا بیوی ہے بھائی، ہے ملتی ایسی بھی گئی ملے گی، جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں، ایسی دیکھیں گی۔ شوہر کے بہنوں کو اپنی بہن سمجھے۔ تاجر کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا، وہ دیکھے گا یہ خرید رہا ہے مجھ سے، پیسہ دے رہا ہے، میں اس کو کیوں دھوکہ دوں، اس کو میں اوریجنل سامان بیچوں گا، اس کو ذرا کم دام میں بیچوں گا، لو بھائی مسلمان لو، کم فائدہ لوں گا میں۔ کیا بات ہے بھائی، اتنا اچھا ہے نا، دھوکہ نہیں ہوں گے، دھوکے نہیں ہوں گے بزنس میں۔ جب دل میں اللہ کا ڈر آئے گا، رشتہ داروں کے دلوں میں اللہ کا ڈر آئے گا، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، پاس و لحاظ کریں گے، بڑوں کا ادب ہوگا، چھوٹوں پر رحم ہوگا، خیال کیا جائے گا، یہ ماموں ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ دادا ہیں، یہ دادی ہے، یہ نانا، یہ نانی ہے، یہ جو ہے بہنیں ہیں، یہ فلاں ہے۔ اللہ کا ڈر آنا، عوام میں اللہ کا ڈر آئے گا، علماء کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے، نہ ماریں گے علماء کو۔ کیا ہے بھائی، علماء کی عزت کریں گے، دعات کی عزت کریں گے، اللہ کا ڈر آئے گا۔ عالم کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو لوگوں کو شرک اور بدعت کی بات نہیں بتائے گا، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو تعلیمات دے گا، توحید اور سنت کی طرف ان کو دعوت دے گا۔ تقویٰ لائفز کو چینج کرتا ہے، زندگیوں کو بدل دیتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو، بیوی ہو، مرد ہو، عورت ہو، عام ہو، خاص ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، کوئی بھی۔ فائدے سنت کے بات ختم کر دیتے ہیں، فائدے سنیے تقوی کی اتنے فائدے۔ دیکھیے تقوی کا ذکر جیسے خطیب صاحب بتا رہے تھے، قرآن میں بار بار آیا ہے، جو تقریباً 250 آیتوں میں، پتہ نہیں کتنی آیتوں میں، 200 سے زیادہ آیتیں ہیں جہاں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ جنت تقوی متقیوں کی جگہ ہے، اعدت للمتقین، ایک آیت ہے قرآن میں کہ جنت کو اللہ پاک نے سنوارا ہے، تیار کیا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ فائدے سنیے بھائی، اکثر لوگ بولتے ہیں ہمارے کام نہیں بن رہے، بزنس مین بھی بولتا ہے، جاب کرنے والے بھی بولتے ہیں، بیوی بھی بولتی ہے، شوہر بھی بولتا ہے، عام آدمی بھی بولتا ہے کہ بھائی میرے کام نہیں بن رہے ہیں۔ کام آسان چاہیے انسان، ہے نا، کاموں کی آسانی۔ کون ہے جو آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا؟ اللہ۔ وہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام آسان کر دے گا، آسانی پیدا کر دے گا۔ بندے کا کام کیا ہے؟ ڈرنا،
رب کہتا ہے میں کام آسان کر دوں، تو ڈر، تیرے کام آسان کر دوں۔ نہیں ڈرے گا تو ہاں کام آسان ہوں گے۔ تعویذ کی ضرورت نہیں ہے آسانیوں کے لیے، تقوی کی ضرورت ہے۔ تعویذ حکم نہیں ہے اللہ کا کہ تعویذ ڈال لو کام آسان ہو جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں۔ عام طور پر دنیا میں جو ہے دو بڑے مسئلے ہیں لوگوں کے، سب کے۔ ایک پرابلمس کا سولوشن، مشکلیں آسان ہو جائیں، پریشانیاں، مشکلیں، ٹینشن ختم ہو۔ نمبر دو، روزی روٹی۔ صحیح ہے لوگ؟ اب ہم سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ تو پاکستان سے ہو، آپ انڈیا کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ روزی روٹی کے لیے آدمی آیا، آتا بھی ہے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے، ہم روزی روٹی کے لیے آئے ہیں۔ لوگ کہاں جاتے ہیں روزی روٹی کے لیے؟ اس میں بیچلرز بھی ہوں گے جن کو بیویاں یاد ہو رہی ہوں گی، ابھی بیوی کا ذکر ہوا تھوڑی دیر پہلے، بیوی یاد آتی، بیوی بچوں کو چھوڑ کر روزی روٹی کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ روزی روٹی کتنی بڑی چیز ہے معلوم ہے؟ پہلے آج سے بہت ساری ڈگریاں ہیں آج جو پہلے نہیں تھی، بہت سارے کورسز سے جو پہلے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس سے نوکریاں اچھی ملتی بھائی، یہ پڑھ لو۔ وہ کیا ہے بھائی؟ وہ بھول گیا، پتہ نہیں کچھ ہے، وہ کورس ہے سیپ، ایس اے پی۔ ہاں جی مشہور بھائی، ایس اے پی، ایس اے پی سے بہترین نوکریاں ہیں۔ او ایس اے پی، ایس اے پی کرو۔ پہلے تھا ایس اے پی، میرے بچپن میں ایس اے پی سنا ہی نہیں میں، آپ کے بچپن میں تھا ہی نہیں ہوگا میرے خیال سے ایس اے پی۔ ہاں بھائی لوگ ہیں ایس اے پی، نوکریاں اچھی ملتی ہیں۔ ڈاکٹر کو تو پکی نوکری ملتی ہے، معاشرے میں بڑی اچھی ڈاکٹر بناؤ۔ نوکری کے لیے ڈاکٹر بن رہا ہے، نوکری کے لیے ایس اے پی کر رہا ہے، نوکری کے لیے ایم کام کر رہا ہے، بی کام کر رہا ہے، بی بی اے کر رہا ہے، پتہ نہیں کون سے اے سے زیڈ تک سارے کام کر رہا ہے۔ بہرحال تو رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزاق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو لڑکا لڑکی جو بھی ہے انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلیں آسان کر دے گا، ایگزٹ، اور ایسا رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں۔ اسی لیے ڈگری نہیں ہونے کے باوجود بھی بہترین سیلریوں پر لوگ جو ہے جی رہے ہیں۔ ایسے نظر آتی ہے چیزیں، کیا پڑھے ہوئے وہ یار، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی کام وغیرہ کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں سے زیادہ کما رہے، انجینئر سے زیادہ کما رہے، ایس اے پی والے سے زیادہ کما رہے، ایس اے پی والے۔ تقوی سے شاید دے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ بھائی، رزق دے رہا ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، بڑھیے ڈاکٹر، بنیے انجینئر بھائی، ایس اے پی پڑھیے، WXYZ پڑھیے، سب پڑھیے جو پڑھ سکتے ہیں آپ، مت چھوڑیے۔ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، پڑھیے بھائی پڑھیے، لیکن تقوی نہ ہو، صرف ڈگری ہو تو کیا فائدہ ہوگا اس ڈگری؟ تقوی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھنے کی۔ قیامت کے دن تقوی والوں ہی کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ بچے فائدہ دیں گے، اس سوائے اس انسان کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سلامتی والا دل۔ تو ظاہر بات ہے جس دل میں تقوی ہوگا وہ سلامتی والا دل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے فائدے۔ والعاقبۃ للمتقین وتزودوا فإن خیر الزاد، سب انجام جو ہے متقیوں کے لیے ہی بہتر ہوگا، انجام کے اعتبار سے متقی ہی فائدے میں ہوں گے۔ اور توشہ تیار کرو، ہر سفر کا ایک توشہ ہوتا ہے۔ حاجیوں کو اللہ نے کہا حج پہ جاتے ہیں انسان، تیاری کر کے جاتے ہیں، تو سب سے بہترین ایک آخرت کا بھی سفر ہے، ایک حج کا سفر ہے، ایک آخرت کا سفر ہے۔ یہ حج کے سفر تو سب نہیں جاتے، جن کو استطاعت وہ جاتے ہیں، لیکن آخرت کا جو سفر ہے وہاں سب کو جانا ہے، وہ سفر سب کو کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ، التَّقْوَىٰ، توشہ اختیار کرو، اور آخرت کے لیے سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ اور آپ کو معلوم ہے بارشیں، زمین سے غلہ اناج، اللہ کی رحمتوں کا نزول، یہ سب بھی تقوی سے حاصل ہوتی ہے چیز۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے، آیتیں دیکھیے، خوشی ہوتی ہے، دل کو لگتی آیتیں، ہر آیت دل کو لگتی ہے اللہ کی، اللہ کا کلام۔ اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے ایمان لائیں، ایک بستی والے اگر ایمان والے ہو جائیں، ایک تقوی والے ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے لگیں، دو آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں گے۔ آسمان اور زمین، برکات،
برکت کس کے نام سے؟ کیا پڑھتے بھی کھانے سے پہلے؟ بولیو یا نہیں پڑھتے؟ کھا لیتے کیسی؟ بسم اللہ پڑھتے. کیوں؟ اللہ کے نام میں برکت ہے. اللہ سے برکت حاصل ہوتی ہے. وہ رب جو صاحب برکت والا ہے، جس کے ہاتھ میں برکت ہے، جس کے نام سے برکت ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر ایمان لائے بستی والے اور تقوی کی زندگی اختیار کریں، آسمان اور زمین سے برکتیں دیں گے. اور بھی آیتیں موجود ہیں، بہت کچھ ہے. خطبہ اتنا ہی تھا، اس کے بعد لمبی دعا تھی. دعا میں بہت کچھ انہوں نے کہا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقوی انسان کے لیے، انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، انسان بدل جائے گا، اس کے حالات بدل جائیں گے، اس کی دنیا سنور جائے گی، اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی. ختم جائیں گے. سوچ لیجیے. اب ڈرنا نہیں ڈرنا، سمجھنا، ڈرنا نہیں ڈرنا اللہ سے. اللہ سے ڈرنا نہیں ڈرنا. ڈریں گے تو فائدہ، نہیں ڈریں گے تو نقصان. اوپن ہے بات، ڈھکی چھپی مے بی ناٹ والا مسئلہ بھی نہیں ہے. پکی بات ہے. جو میں یاسر جابری، آپ اللہ سے ڈریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں ڈریں گے تو نقصان ہے. اب دیکھیے ڈرنا. اچھا ڈرنے میں بھی وہ ہے، اب سننے تو ڈر ہو رہا. وہ جاتے نہیں باہر، اندر جاتے نہیں، لنچ کریں گے شاید نہ جا کے گھر میں، ہوٹل میں کریں گے بیچلرس. یہ اثر رہے یہ جو سن کے جا رہے ہیں. میں بولوں بھول جاؤں، آپ سنیں بھول جائیں، غلط ہے. اس کا اثر ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. دیکھیے یہ دنیا ہے، ختم ہو رہی ہے. پرسوں یا پچھلے ہفتے شاید میں میرے ساتھی کے ساتھ آ رہا تھا آفس سے، تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. گاڑی چلا رہا تھا میں، میرے ساتھی تھے. یہ جو دوڑ ہے، یہ جا رہے آ رہے ہائی وے سے آتا ہوں، جا رہے ہیں نا، 2 روڈ ہے نا، حرمین روڈ، جا رہے آ رہے. یہ دوڑ کس کی؟ یہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر سے آ رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے. سمجھ؟ یہ سب میرے دل میں ایک سوال آیا تھا ہمارے ساتھی سے. میں نے پوچھا آج سے 50 سال کے بعد یہ پوری گاڑیاں والے رہیں گے؟ گاڑیوں کا نہیں پتہ، گاڑی 50 سال بعد میرے دل میں آیا خیال. میں آپ کے سامنے میں خود ایک دم سوچا 50 سال کے بعد. میری عمر کیا ہے مجھ کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم. آپ کی عمریں کیا ہیں آپ کو معلوم ہے. 50 سال کے بعد اعجاز بھائی، اچھا یہ مسجد عزیزہ میں 50 سال کے بعد ہم رہیں گے؟ تو میرے شہر 50 سال بول رہے ہیں، 10 سال کی گارنٹی نہیں ہے، 20 سال کے بعد ہم نہیں رہیں گے یہاں، ہم چلے جائیں گے. اکثر لوگ مر جائیں گے نا بھائی. اب دیکھیے اپنی اپنی ایجیں دیکھیے آپ. ہاں چھوٹے بچے الگ ہے مسئلہ. یہ میں بات 50 سال کی کر رہا ہوں، چھوٹے بچوں کی بھی گارنٹی نہیں. کیا لے کر جائیں گے اللہ کے پاس؟ یہ دوڑ دھوپ، یہ محنت، یہ مشقتیں، یہ جد و اجتہاد یا جو بھی ہے، یہ اگر آخرت کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے صاحب، ورنہ تو ختم. آپ اس مسجد میں نہیں بیٹھیں گے 50 سال کے بعد. 50 سال بہت زیادہ بول رہا ہوں میں، شاید نہیں. میں یہاں ترجمے کے قابل نہیں رہوں گا، میں پتہ نہیں خبر میں کہاں رہوں گا. سوچیں انسان اللہ سے ڈرے. 50 سال نہیں، 1 منٹ کی گارنٹی نہیں. ہم تو 50 سال مثال دے رہے ہیں آپ. اللہ سے ڈریں انسان، کیونکہ چھوڑنا ہے دنیا، جانا ہے اللہ کے پاس. نہ بیوی، نہ بچے، نہ کاروبار، نہ گاڑی، نہ کچھ. انسان اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے زندگی میں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. آپ دیکھیے میں خطبہ سن رہا تھا تو مجھے خیال آیا ان لوگوں کا. خطبہ سنتے ہوئے خیال آیا میرے دل میں، جو لوگ قبروں میں ہیں ان کا کیا ہے. خطبہ سنتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا جو اس وقت قبر میں ہے. میرے دادا دادی قبر میں ہیں، میرے نانا نانی بھی نہیں ہیں. اس وقت وہ لوگ کس کنڈیشن میں ہوں گے؟ ہم 2024 میں ہیں، دنیا حالات ہم وہ لوگ کیا کریں. آپ بھی اپنے بڑوں کے بارے میں یاد کیا دیکھیں جو فوت ہو چکے ہیں، آپ کے اپنے جو گزر چکے ہیں. اگر کوئی عورت سن رہی ہے، اس کا شوہر اگر فوت ہو چکا ہے، شوہر کہاں ہے اس وقت؟ قبر میں. دونوں میں سے ایک چیز میں ہوگا، یا نعمت میں ہوگا یا عذاب میں ہوگا. آپ کا شوہر، آپ کے دادا دادی، آپ کے نانا نانی، آپ کے گزرے ہوئے لوگ یا نعمت میں ہوں گے یا عذاب میں ہوں گے. تیسری کوئی چیز نہیں ہے قبر میں. اور اسی قبر میں آپ بھی جانے والے ہیں، میں بھی جانے والا ہوں. ہم کو اگر نعمت چاہیے قبر میں تو تقوی اختیار، کیونکہ تقوی سے قبروں میں نعمت ہے. مرنے کے بعد فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ، مرنے میں نہیں. عذاب چاہیے، ڈو واٹ یو آر ڈوئنگ. جو کر رہے کرو، جو من کرے، جو دل کرے وہ کرو. پورے حرام کام کر لو، قبر میں پتہ چلے. وہاں جانا پکا ہے سب کا، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو، سب جائیں گے. ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں سب کے. ہم کو بھی جانا ہے قبروں میں.
جو نیک لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے، اب جو ڈر کے گئے دنیا میں، وہ نعمت میں ہوں گے نا، ایک امید آ رہے نہیں بھائی اللہ سے ڈرتے تھے ہم کو معلوم ہے، یہ چلے گئے۔ ابھی دیکھیں کل جو ہے شیخ یعقوب کا انتقال ہوا، میں حیران ہو گیا جب اللہ جزائے خیر دے مزمل نے بچے نے مجھے بھیجا تو ینگ ایک عالم دین قرآن کے حافظ ماشاءاللہ جو یہاں تھے چلے گئے وہاں پر، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ ان کی ایج دیکھیں، وہ ہم سے چھوٹے ہیں۔ کل ان کو ہارٹ اٹیک کا انتقال ہو گیا، کل شام میں انڈیا حیدرآباد کی بات کروں، یعقوب صاحب، قاری یعقوب، حافظ یعقوب صاحب چلے گئے، جو تھے یہاں پہلے جدہ میں۔ ان کی عمر کم ہے، اب وہ قبر میں ہے، نماز جنازہ بھی ہوگی۔ وہ اپنا حفظ، اپنا قرآن، اپنا علم لے کر دنیا سے، میں اور آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کیا پریپریشن، کیا تیاری ہے؟ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر سے کرے، تقوی کی حقیقت کو سمجھنے کی، اللہ سے ڈرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم شوہر ہوں ہم کو اللہ متقی بنائے، ہم بیویاں ہوں اللہ ہمیں متقی بنائے، ہم کاروباری ہیں، تاجر ہیں، امپلائی ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ ہم سب کو متقی بنائے، تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو ہے ہم سب کو متقی بنا دے، اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک۔